السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 8ویں پارے سے نصف اخیر یعنی 8ویں پارے کے آخر میں آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ اعراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الاعراف سے میں نے چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ سورہ اعراف کے شروع میں پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ سورہ اعراف یہ کون سی سورت ہے۔ جیسے سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں میں حلال اور حرام ہے وہ اخیر معاملہ ہے، سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں۔ سورہ مائدہ میں کھانوں کے تعلق سے ہے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے حلت اور حرمت بتلائی گئی ہے، اور سورہ انعام میں چوپایوں کے تعلق سے خصوصی طور پر جو مکہ کے مشرکین اپنے معبودوں کے لیے خاص کیے ہوئے تھے، بہت سارے جانوروں کو چھوڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ سورۃ الاعراف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی دونوں رکعات میں پڑھتے تھے۔ مغرب کی جو شروع کی 2 رکعتیں بھری پڑھی جاتی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعراف کا تذکرہ کرتے تھے۔ اعراف کے جو معنی ہیں، اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے۔ اب جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نیکیاں ان کی زیادہ ہوں گی، وہ تو اصحاب الجنہ ہو جائیں گے۔ اور جن کی نیکیاں کم، جن کے گناہ زائد ہوں گے، فسق و فجور کا کام ہوا ہوگا، شرک معاصی نافرمانی کا کام کیا ہوگا، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اصحاب النار یعنی جہنم والے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ ان کے برابر ہوں گے، نہ وہ جنت والوں میں سے ہوں گے نہ جہنم والوں میں سے ہوں گے، وہ بیچ کے لوگ ہوں گے، انہی کو اعراف کہا جاتا ہے۔ جو میں نے بتلایا جنت اور جہنم کے بیچ ایک جگہ ہے، وہی وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ جنتی لوگوں کو بھی وہ دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ اعراف اسی جگہ کا نام ہے، بیچ کی ایک جگہ ہے، اسی سے سورت کا نام بھی لیا گیا ہے کہ سورۃ الاعراف۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل چیزیں ہیں، اور مکہ والوں کو بھی تعلیم دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں، منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں، آپ ان کی اتباع کریں۔ مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، اس سے پہلے کاہنوں اور جادوگروں کا ایک مرکز تھا مکہ۔ کاہن جادوگر بتلا دیتے تھے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، یہ سفر آپ کے لیے خیر کا نہیں ہے، لوگ سفر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے آج بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں معاملہ ہے کہ ان کے بڑے جس چیز کے بارے میں انہیں خبر کر دیں، بہت سارے مہینے منحوس مانتے ہیں لوگ، بہت سارے دن منحوس مانتے ہیں، بہت ساری تاریخیں منحوس مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی
کہ آپ منزل من اللہ کی اتباع کریں. مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ قرآن و حدیث کی اتباع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. تو آپ قرآن اور حدیث کی اتباع کریں اور آپ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ تو آپ کو گمراہ کرنا ہی چاہتے ہیں، یہ بہت سارے فسانے آپ کو سنانا چاہتے ہیں. دوسری تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی کیفیت بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے جد امجد ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کا نچوڑ لیا، رس مٹی کا نچوڑ لیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کی اور اس میں روح پھونک دی. آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، بن گئے. اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. وہ سجدے تعظیمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ جب تجھے ہم نے حکم دیا تھا، سجدہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا، تو کہا کہ قال ما منعک ان تسجد اذا امرتک، جب تجھے ہم نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر تو تجھے کس چیز نے روک دیا. ابلیس کے اندر کبر آ گئی، انا کی کیفیت آ گئی، جس کو کہتے ہیں میں. ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی تاثیر ہے اوپر جانا، اوپر اٹھنا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی تاثیر ہے نیچے جانا. کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، ابلیس کو نکال دیا، بھگا دیا. اس کے بعد ابلیس چال چلنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں انہیں جنتی لباس عطا کیا تھا. دنیا کے لیے انہیں اللہ رب العالمین ٹریننگ دے رہا تھا. کہا تھا پوری جنت کی تمام چیزیں کھاؤ، ایک یہ شجر ممنوعہ ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ بطور امتحان تھا. اللہ رب العالمین بطور آزمائش، بطور امتحان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور پوری جنت تمہارے لیے. شیطان نے جو وسوسہ دلایا، وہ وسوسہ یہ دلایا کہ چند دنوں کے بعد تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ درخت ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل جو کھا لے گا اس کو ہمیشگی ہو جائے گی، دوام ہو جائے گی اس کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا. اور ورغلا کر کے، بہلا فسلا کر کے ابلیس نے آدم اور حوا کو وہ پھل کھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنتی لباس ان کے جسم سے اتار دیا گیا. دونوں بغیر لباس کے ہو گئے. قرآن نے آگے مزید بیان کیا. اب معاملہ ایسا تھا کہ اس وقت تو ان کو اللہ رب العالمین سے استغفار کی، مغفرت کی دعا بھی نہیں پتا تھی، طریقہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے. تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ اعراف کی بہت مشہور آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب، ہم نے تو اپنے نفس پر ظلم کر لیا، تو نے جس چیز سے منع کیا تھا ہم نے تو وہ کام کر دیا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو اے میرے رب، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ حضرت ابراہیم
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی یہ دعا تھی. جیسے ان سے غلطی ہوئی تو 5 چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابلیس جس کا منکر تھا، جس کا انکار کرنے والا تھا، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں اللہ رب العالمین ہم سے غلطی ہو گئی ہے. دوسری چیز، وہ اس غلطی پر شرمندہ ہو گئے کہ مجھ سے غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے. تیسری چیز، وہ اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے. اور چوتھی چیز، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگے، توبہ و استغفار اپنا عمل بنایا. اور 5ویں چیز، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی. لہٰذا یہ سنت ہے ہمارے لیے کہ جب بھی اگر کوئی ہم سے جانے یا انجانے میں غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے تو ہم اس غلطی کا اعتراف کریں، اس کو غلطی مانیں، اس پر نادم ہوں، اپنے نفس پر ملامت کریں، اللہ رب العالمین کی طرف فوراً توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے احکام بیان کیے. حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنتی لباس ملا تھا. شیطان نے ورغلا کر کے، بہلا پھسلا کر کے اس لباس کو اتروا دیا. آج بھی وہ یہی کوشش کر رہا ہے. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے شیطان نے کہا کہ ہم تو تیرے بندوں کو ہم اغوا کر لیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم صبر و شکر کرنے والا بندہ رہنے دیں، ورنہ اکثر کو ہم تیرا انکار کرنے والا، تیرے ساتھ کفر کرنے والا بنا دیں گے. آج دیکھ لیجیے شیطان کیا چاہتا ہے. شیطان آج بھی جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس کو اتروا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھیں، ویسے آج بھی انسان اسی چیز پر لگا ہوا. آج دیکھ لیجئے عورتوں کا فیشن لباس کے سلسلے میں یہاں تک آ گیا ہے کہ عورتیں اپنے ٹخنے کھولے ہوئے ہیں، پینٹ اوپر ہی ہوتا جا رہا ہے. مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کی لباس جو ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے وہ نیچے ہوتی چلی جا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان 3 قسموں میں سے پہلا شخص اپنے پینٹ، پاجامہ، لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا شخص احسان جتلانے والا. تیسرا شخص جھوٹ بول کر کے یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا. حدیث میں اور بہت سارے اس طرح کی باتیں بتلائی گئی ہیں، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں یہ 3 چیزیں. لباس کا معاملہ یہ ہے. شیطان آج بھی لگا ہوا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو ننگا کر دیں، اور اس میں اپنے وہ اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس برے افعال سے بچائے، اس قبیحہ جرم سے بچائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنی آدم جب مسجد میں آؤ تو بہترین لباس پہن کر کے آؤ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کے اندر آؤ تو بہترین عمدہ لباس پہن کر کے آؤ. ایسا نہ ہو کہ انسان ویسے بیٹھا ہوا ہے ویسے اٹھ کے چل دے. نہیں، جب ہم مسجد میں آئے تو صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے اس شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. اہل مکہ کے سامنے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورۃ الاعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی
کہ آپ کو اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو منزل من اللہ ہے۔ اس کے بعد لباس کے احکام بتلائے، انسان کی تخلیق بتلائی، ابلیس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرے گا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور اس میں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو ایک وارننگ دی ہے، ایک چیلنج دیا ہے، ایک عبرت بتلائی ہے۔ وہ عبرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنوں کو سب سے پہلے دعا کا ایک طریقہ سکھلایا کہ ہمارے دعا کرنے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، دعا ہم کس طرح سے کریں۔ کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ، بہت ہی اللہ رب العالمین کی طرف سکون و متانت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کہا خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو 5 نبیوں کا قصہ سنا کر کے دھمکی دی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو معاملہ یہی ہوگا جو ان 5 لوگوں کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی تبلیغ کی، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ چند ایک لوگ ایمان لائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اس قوم نے بھی شرکشی کی تمام حدیں پار کر دی۔ اتنی طاقتور قوم تھی کہ آج بھی ان کے کچھ نقش پائے جاتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پتھروں کو تراش کر کے گھر بنانے والے لوگ تھے، انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیج دیا، سخت ٹھنڈی ہوا بھیج دی۔ قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے سخت ٹھنڈی ہوا بھیج دی، اور وہ ٹھنڈی ہوا ایسی ہوا تھی کہ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی وہ ہوا۔ اس ہوا سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں، 20-20 25-25 فٹ کے لوگ اپنے گھروں میں سوئے کے سوئے رہ گئے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہیکل اور مضبوط قوم آئی جس کا نام قوم سمود تھا۔ انہوں نے بھی اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے۔ انہوں نے طلب کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی۔ ان لوگوں نے شرکشی یہ کی کہ اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ان پر زلزلہ بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے سخت چیخ، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اس بستی سے گزر رہے تھے، وہاں سے کچھ لوگوں نے پانی لے لیا تھا، کچھ لوگ پانی رکھے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے اس پانی سے آٹے گوندھ لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان آٹوں کو اپنے جانوروں کو کھلا دو، اور جو پانی رکھے ہوئے اس پانی کو پھینک دو، بلکہ چلو اس کنویں سے پانی لے لو جس سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو پانی پلائی تھی۔ اور کہا یہ اللہ رب العالمین کی معذب بستیاں ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، یہاں سے بڑی تیزی سے نکلو، یہاں سے بڑی تیزی سے نکلو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ لواطت کی بیماری میں مبتلا تھے،
جو کام عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ مردوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی پلٹ دی، بستی کو اوپر اٹھایا اور اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کر دی اللہ رب العالمین نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی میں سے تھی جن پر عذاب نازل ہوا، وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مدین، تبوک کے قریب میں ایک علاقہ ہے اولا کا علاقہ، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلایا تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں سے ان 5 انبیاء کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ان ہلاک شدہ بستیوں سے اور پرانی قوموں سے عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی جو بھی نشانیاں ہیں ہم ان پر ایمان لائیں اور کامل ایمان لے کر کے آئیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں محفوظ رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔